السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے۔ ایمان کے متعلق بیان ہے، تزکیہ نفس۔ چلو اس بیان کو سنتے ہیں۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ تو یہ مزاج ہے نفس کا، ہر ایک کا مزاج ہے۔ ایک آدمی نے بڑی محنت کی، وہ بڑا اللہ والا ہو گیا، اس کا بیٹا اگر اتنی ہی محنت نہیں کرے گا تو وہ اللہ والا نہیں بنے گا، اس لیے کہ باپ کا نفس الگ ہے، بیٹے کا نفس الگ ہے۔ جیسے ایک شخص نے بہت تعلیم حاصل کی، وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہو گیا، تو اس کا بیٹا ڈاکٹر کا بیٹا تو کہا جائے گا، لیکن خود پڑھے بغیر ڈاکٹر نہیں ہوگا۔ کسی وکیل کا بیٹا خود تعلیم حاصل کیے بغیر وکیل نہیں ہوگا۔ کسی انجینئر کا بیٹا خود تعلیم حاصل کیے بغیر انجینئر نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی ولیہ کی بیٹی اپنے تزکیے کے بغیر ولیہ نہیں بنے گی، کسی ولی کامل کا بیٹا اپنے تزکیے کے بغیر ولی نہیں بنے گا، کسی مومن کا بیٹا اپنے ایمان کی محنت کے بغیر مومن کامل نہیں بنے گا۔ اب اگر ایمان تو ہے لیکن تزکیہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بندہ کرے محنت، توبہ کرے، زندگی بدلنے کی نیت کرے، اللہ سے معافی مانگے، آنسو بہائے، کپڑا گندا ہو جائے تو پانی سے دھو کر صاف ہوتا ہے نا، گندگی زیادہ ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ ذرا صابن بھی لگانا پڑتا ہے، صابن سے، ڈٹرجنٹ سے، پاؤڈر سے اور ساتھ میں پانی سے کپڑا صاف ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح توبہ کے صابن سے اور ندامت کے آنسوؤں سے دل صاف ہوتا ہے، من صاف ہوتا ہے۔ اور اگر زمین گندی ہو جائے اور تیز دھوپ ہو، سورج کی گرمی پڑے اور وہ ساری گندگی سوکھ کر ختم ہو جائے، اس کا کوئی نشان باقی نہ رہ جائے، تو زمین پاک ہو جاتی ہے، اتنی پاک ہو جاتی ہے کہ اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کوئی نشان باقی نہیں رہ گیا تو اتنی پاک ہو جاتی ہے کہ اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب بندے اور بندیاں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اور مختلف تجلیات کی شکل میں اس کے دل پر روشنی پڑتی ہے۔ نہ ہوا خدا نہ خواستہ یہاں تو پھر قبر سے ہی ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے، پھر جہنم میں جلایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، زقوم جیسا کڑوا پھل کھلایا جاتا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ گنہگاروں کو کھانے کے لیے زقوم کا پھل دیا جائے گا، کالمہل یغلی فی البطون، اتنا تکلیف دہ ہوگا جیسے تیل کا تلچھٹ یا جیسے کھولتا ہوا تانبا وہ جب پیٹ کے اندر کھولے گا، اور پینے کے لیے ان کو گرم گرم جو مشروب دیا جائے گا وہ اتنا بدمزہ ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا اور اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ پینا تو دور کی بات ہے، کوئی اس کو اپنے منہ کے قریب نہیں کر سکتا، منہ کے قریب کرے تو اتنا گرم ہوگا کہ منہ جھلس جائے گا، لیکن اتنی شدید پیاس ہوگی جہنمیوں کو کہ وہ مجبور ہو کر اس کو پیئیں گے۔ اور احادیث مبارکہ میں یہ بتلایا گیا اور اہل اختصاص نے یہ بتلایا کہ وہ جہنمیوں کے خون اور پیپ کو، ان کے زخموں سے جو پیپ نکلی ہے ان کو جمع کر کے پیاسے جہنمیوں کو دیا رہے گا، یہ پیو۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔
جس طرح مریضوں کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں ایسے وہاں سانپ اور بچھو مقرر کیے جائیں گے جو بعض مریضوں کو انجیکشن لگائیں گے، ڈنک ماریں گے۔ کوئی نہیں برداشت کر سکتا وہاں کے علاج کو۔ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا اس دنیا میں رہتے ہوئے، ہم اپنے تزکیے کی فکر کر لیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو جس طرح ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جب پیدا ہو تو صحیح الخلقت ہو، صحت مند ہو، خوبصورت ہو، اس کی آنکھیں بھی درست ہوں، اس کے کان بھی درست ہوں، اس کے ہاتھ پیر بھی درست ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ تمنا ہے کہ میرا ہر امتی مرد یا عورت جب اس دنیا سے رخصت ہو تو وہ بالکل صحیح الاخلاق ہو، اس کا ایمان بھی درست ہو، اس کے اعمال بھی درست ہوں، اس کے اخلاق بھی درست ہوں، تاکہ اس کو جنت کی نعمتیں ملیں۔ اللہ ہمیں، مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے آقا و مولا، اپنے سب سے بڑے محسن و مربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو پورا کریں اور اپنے کو ٹھیک کریں۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین بیان ہے حضرت کا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ملیں اگلے بیان میں۔ السلام علیکم۔